شکر ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس کی بدولت رب تعالیٰ بہت سی تکالیف، پریشانیاں، مصائب دور فرما لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، لازیدنکم، میں ضرور بضرور تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ فرماؤں گا۔ لازیدن، اس کو اہل لغت جانتے ہیں، یہ تاکید کا صیغہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ضرور بضرور کروں گا۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کوئی ایس ایچ او ہے، ڈی ایس پی ہے، سائیں ہے، وڈیرا ہے، کوئی اطمینان دلا دے کہ تم میرے پاس آؤ تو میں تمہیں یہ انعام دوں گا، یہ کام کروں گا، تو ہمیں ایک اطمینان ہو جاتا ہے۔ جب وہاں پر اطمینان ہے تو یہاں پر تو رب تعالیٰ جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، رازق کائنات ہے، جو فرماتے ہیں فَإِنْ وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، کہ تو نے مجھے پا لیا اے میرے بندے تو وجدت کل شیء، ساری کائنات کو پا لیا۔ وہ ہستی فرما رہی ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو گے تو میں اضافہ کروں گا۔ تو یہاں پر تو بطریق کامل ہمیں یقین ہونا چاہیے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم سے کوئی پوچھے کام روزگار ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں ہے، آپ کی صحت ہے، کہتے ہیں نہیں ہے، حال کیسے چل رہے جی، حالات خراب ہیں جی، یہ ہے وہ، یہ ہمیشہ تان و تشنی، طنز، ناشکری یہ کرتے رہتے ہیں۔ تو جب ناشکری کرتے ہیں تو ہم اس آیت کی زد میں آ جاتے ہیں کہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو اب ناشکری ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے عافیت کو پہچانا ہی نہیں۔ چنانچہ ہم اگر اسپتالوں کے اندر چلے جائیں، ہم جیلوں کے اندر چلے جائیں، ہم عدالتوں کے اندر چلے جائیں، وہاں سے ایک چکر لگا کے آ جائیں، گھوم کے آ جائیں، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ رب تعالیٰ کی ہمارے اوپر رب تعالیٰ کا ہمارے اوپر کتنا احسان ہے۔ اسپتالوں کے اندر ایسے ہی موجود کتنا احسان ہے۔ پھر جب ہم سے کوئی پوچھے گا کہ کیا حال ہے تو ہم بولیں گے الحمدللہ، اللہ جل شانہ کا بہت کرم ہے۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ ہم وہاں گئے ہی نہیں ہیں، کیونکہ جب انسان وہاں جاتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے آنکھیں ہیں، دیکھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، سونگ نہیں سکتا، کسی کو فالج ہے، کسی کو کینسر ہے، بہت مختلف بیماریاں ہیں، کسی کو قضائے حاجت کے لیے کوئی اور لے کے جا رہا ہے، کسی کے پاس کان نہیں ہے، کان ہے تو سن نہیں سکتا، آنکھیں تو دیکھ نہیں سکتا، یعنی غرض بہت سی بیماریاں ہیں۔ اور اسی طرح ہم عدالتوں کے اندر چلے جائیں تو 10 سال تک ایک کیس لگا رہتا ہے، 20 سال تک، وہ جس کے خلاف کیس ہوتا ہے یا جو کیس کرنے والا وہ بھی فوت ہو جاتا ہے، لیکن کیس لگا رہتا ہے۔ اس طرح جیلوں کے اندر ہم اگر چکر لگا کے آئیں تو وہاں پر دیکھیں، وہاں پر لوگ بےچارے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو چکے ہیں، تو یا پاکستان کا کوئی قانون توڑ لیا ہے تو وہاں پر چلے جاتے ہیں بےچارے 20 سال، 25 سال۔ تو جس وقت ہم ان 3 جگہوں پر جائیں گے یا کوئی اور دنیا کے اندر ہم اس طرح لوگوں کو دیکھیں گے تو ہم رب تعالیٰ کا پھر ضرور شکر ادا کریں گے، اللہم انی اعوذ بک من باب الاطباء ومن باب الامراء ومن باب الاغنیاء۔ پھر ہمیں قدر آئے گی۔ پھر ہم سے کوئی پوچھے گا حالات کیسے تو ہم بولیں گے الحمدللہ علی کل حال ما کان، کہ رب تعالیٰ کا شکر ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مسجد سے نکلے تو ان کے جوتے گم ہو گئے، تو کسی نے پوچھا شیخ صاحب کیا ہوا؟ فرمانے لگے الحمدللہ۔ تو کہا حضرت آپ کے جوتے گم ہو گئے، الحمدللہ کہہ رہے ہیں؟ کہا میرے جوتے گم ہوئے نا تو پاؤں تو الحمدللہ میرے سلامت ہیں۔ تو اس طرح شکر ادا کرنا ہے کہ ہم ایسے بھی تو ہیں جس کے پاس آنکھیں نہیں، جس کے پاس کان نہیں، ناک نہیں، زبان نہیں، شکر ادا کرنا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ شکر ادا کریں گے تو رب تعالیٰ مہربان ہوگا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، تم میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، میری ناشکری نہ کرو۔ پھر یہ ایسی عظیم نعمت ہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ رب تعالیٰ خود بخود قرضے بھی ختم فرما دیں گے، مصائب بھی دور فرما لیں گے، تکالیف بھی دور فرما لیں گے، اور رب تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیں گے۔ تو جب محبوب بن گئے تو فین وجدتنی وجدت کل شیء، کہ تو نے مجھے پا لیا، ساری کائنات کو پا لیا۔ تو رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں ہر موڑ پر، ہر کام میں، زندگی کے ہر حالات کے اندر رب تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا